اہم خبر آ رہی ہے، آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 25 مساوات کا حق دیتا ہے، یہ بتایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ سزائی یافتہ قیدی کو نجی اسپتال کی سہولت دینا فوجداری انصاف کے نظام کو متاثر کرے گا۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کہا جا رہا تھا کہ اس حوالے سے ایک نظر ثانی درخواست دائر کی جائے گی۔ ابھی خبر موصول ہو رہی ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اس میں کچھ اہم نکات اٹھائے گئے ہیں۔ کیا نکات ہیں اس درخواست کا، مزید متن کیا ہے، بات کریں گے۔ طیب بلوچ ہمیں جوائن کریں۔ طیب بتائیے گا۔ جی، حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے فیصلے کو باقاعدہ طور پر چیلنج کر دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی جانب سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نظرثانی درخواست دائر کی ہے اور نظرثانی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے تمام استدعاؤں کو عبوری مرحلے میں منو عن منظور کر کے مقدمے کے اصل بنیادی مسئلے کو ہی ختم کر دیا، جو کہ عدالت عظمیٰ کے اپنے ہی طے شدہ اصولوں کے منافی ہے۔ آئین کا آرٹیکل 25 مساوات کا حق دیتا ہے کسی سزا یافتہ قیدی کو نجی اسپتال میں علاج کی سہولت دینا پورے فوجداری نظام میں انصاف کو متاثر کرتا ہے۔ دوسرے قیدیوں کے لیے بھی ایسے مطالبات کا دروازہ کھل جائے گا۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے متعلقہ محکمے کو اس معاملے میں باقاعدہ فریق نہیں بنایا گیا تھا۔ حکم جاری کرنے سے قبل کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا۔ عدالتی فیصلے اصول فطرت اور انصاف کے منافی ہے۔ جیل رول 1978 میں بھی کسی قیدی کو اسپتال منتقل کرنے کا طریقہ کار مکمل طور پر واضح کیا گیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ جیل رولز کے بھی خلاف ہے۔ سپریم کورٹ کے گزشتہ روز کے فیصلے سے جیل رولز کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ درخواست میں یہ بھی موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عدالت نے پاکستان پروویژن رول 1978 کے رول 197 کے قانون کی روح سے ہٹ کر حکم دیا ہے اور اس سے جو ہے وہ نمایاں طور کے اوپر ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئینی اور قانونی طور پر درست نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10 سے منصفانہ ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے۔ مقدمے میں بغیر فریقین کو نوٹس جاری کر کے آرڈر دینا بھی آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہے۔ پٹیشن کے قابل سماعت ہونے کے سنجیدہ قانونی نقطے کو مؤخر کرتے ہوئے یک طرفہ عبوری حکم نامہ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کیا گیا، تو اس لیے سپریم کورٹ سے یہ استدعا ہے کہ اپنے 18 اگست کے فیصلے پر نظر ثانی کر کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے۔ اچھا طیب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ایسے جب فیصلے آتے ہیں تو کیا ان سے پہلے عدالت کی جانب سے کوئی نوٹس جاری کرنا لازمی ہوتا ہے؟ یہ ایک مینڈیٹری ہے؟ کیونکہ جس طرح سے اس درخواست میں بھی یہی نقطہ بھی اٹھایا گیا ہے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ جو بھی سپریم کورٹ سے درخواست دائر ہوتی ہے اس کے اندر جو بھی فریق بنائے گئے ہوتے ہیں ان تمام کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ نوٹس جاری کرنے کے بعد ان کا موقف سنا جاتا ہے اور اس کے بعد جا کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو کل گزشتہ روز جو فیصلہ جاری کیا گیا اس میں نہ ہی ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس تھا اور نہ ہی ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو نوٹس تھا، اور وہ عدالت میں بار بار کہتی بھی رہے کہ آپ ہمیں نوٹس جاری کریں، ہمیں سنیں، ہمارا موقف سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ عدالت کوئی حکم جاری کرے۔ تاہم عدالت نے جو ہے ان کو نوٹس لیے بغیر جو ہے وہ کل کا فیصلہ جاری کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب اس کو کب سنا جاتا ہے، اس پر کیا کارروائی ہوتی ہے، مزید اس حوالے سے آپ سے جانتے رہیں گے۔ فی الوقت آگاہ کرنے کے لیے بے حد شکریہ آپ کا۔